إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فقد قال الله عز وجل في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما اللہ رب العالمین نے اس کائنات میں مختلف قسم کے رنگ و بو اور معطر کرنے والے پھول پیدا کیے اور انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی عظیم ہستیوں کا انتخاب فرمایا کہ جنہیں کبھی رسولوں کا نام دیا، کبھی نبیوں کے نام سے موسوم کیا اور کبھی ان میں سے اولو العزم بنائے اور کسی کو اپنا خلیل منتخب فرما لیا۔ آج کی ہماری گفتگو اللہ رب العالمین کے پسندیدہ چنیدہ برگزیدہ ہستیوں میں سے ایک عظیم ہستی جنہیں اللہ رب العالمین نے اپنا خلیل بنایا، جناب ابراہیم خلیل علیہ السلام کے حوالے سے ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جن کی طرف نسبت کرنا ہر شخص اپنے لیے باعث شرف سمجھتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن مجید میں ذکر فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ کہ جب ابراہیم کے رب نے ابراہیم کا امتحان لیا، ابراہیم کو آزمایا۔ ابراہیم کے کئی امتحان اللہ رب العالمین قرآن مجید میں بیان کرتے ہیں، اور وہ سارے امتحانات میں پاس ہو گئے، کامیاب ہو گئے، تو اللہ رب العالمین نے اب ڈگری دی، اعزاز بخشا اور فرمایا انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم میں تجھے لوگوں کے لیے امام بناتا ہوں، مقتدا بناتا ہوں، پیشوا بناتا ہوں، لوگوں کا سردار منتخب کر رہا ہوں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی ان قربانیوں کے نتیجے میں، ان آزمائشوں اور امتحانوں کے نتیجے میں اللہ رب العالمین کے سامنے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی توحید کے لیے جو انہوں نے قربانیاں پیش کی، اللہ تعالیٰ نے اس کا نتیجہ یہ دیا کہ آج دنیا کا ہر شخص، چاہے وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، چاہے وہ آسمانی ادیان کو مانتا ہے یا نہیں مانتا، حتیٰ کہ مشرکین مکہ جیسے لوگ
جو جہالت کے اندھیروں میں تھے، جو بتوں کے پجاری تھے، وہ بھی کہتے تھے کہ ہم دین ابراہیم پہ ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی طرف نسبت کو وہ بھی اپنے لیے اعزاز اور شرف سمجھتے تھے۔ لیکن یہ اعزاز ملا، یہ شرف ملا، یہ مقام ملا تو ایسے ہی نہیں مل گیا، بلکہ انہوں نے قربانیاں دی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، آپ سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول، من اشد الناس بلاء، کائنات کے لوگوں پہ آزمائشیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، لیکن بتائیے تو صحیح کہ سب سے زیادہ تکلیفیں کن پہ آتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الانبیاء، کہ سب سے زیادہ تکلیفیں اللہ کے نبیوں پہ آتی ہیں، رسولوں پہ آتی ہیں، پیغمبروں پہ آتی ہیں، آزمائشیں نبیوں کی ہوتی ہیں، امتحان نبیوں سے سب سے زیادہ لیے جاتے ہیں۔ ثم الامثل ثم الامثل، پھر جو جتنا نبیوں کے زیادہ قریب ہوتا ہے، جو رب کا زیادہ محبوب ہوتا ہے، اس کے اوپر اس دنیا کی زندگی میں اتنی ہی زیادہ آزمائشیں آتی ہیں، امتحان ہوتے ہیں ان کے، اور جتنی ڈگری بڑی ملنی ہوتی ہے اتنا امتحان بڑا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یبتلی الرجل، انسان کو آزمایا جاتا ہے، لیکن کیسے؟ بحسب دینہ، اس کے دین کے مطابق اس کا امتحان ہوتا ہے۔ اگر اس کا دین مضبوط ہے، اس کا دین قوی ہے، اور وہ دیندار ہے اور دین پہ پختہ ہے، اشتد بلاؤہ، اس انسان کی تکلیف بھی زیادہ ہوتی ہے، اس کا امتحان بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اور اگر اس کے دین میں کمزوری ہے، اگر وہ دیندار زیادہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اسے زیادہ آزمائشوں میں نہیں ڈالتے، اسے زیادہ امتحانوں میں نہیں ڈالتے۔ آج ہم بھی دیکھیں، ہمارے اوپر تکلیف آتی ہے، کوئی آزمائش آ جاتی ہے، کوئی امتحان آ جاتا ہے، ہم رب سے دور ہو جاتے ہیں، ناشکرے ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کے بندے اللہ کی طرف سے آنے والی تکلیف پہ صبر کر کے اللہ سے اجر و ثواب حاصل کرتے ہیں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام ہیں جنہوں نے صبر کیے ہیں، ایک صبر نہیں، ساری زندگی صبر ہی کرتے رہے ہیں، ساری زندگی امتحانوں کو ایسے گزارتے رہے ہیں کہ اللہ نے اعلان کر دیا، انی جاعلک للناس اماما، کہ ابراہیم تو کائنات کا امام ہے اور تجھے ہم امام بنا رہے ہیں۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے کس کس انداز سے قربانیاں دی ہیں، آپ کے بچپن کی قربانیاں بھی دیکھیے، آپ کے لڑکپن کی قربانیاں بھی دیکھیے، آپ کی جوانی کی قربانیاں اور آپ کے بڑھاپے کی کامیابیاں، اور ساری زندگی آپ جو صبر کرتے رہے، اللہ رب العالمین نے دنیا میں بھی کامیاب کر دیا اور آخرت میں کامیاب۔ لیکن یہ امتحان کیا تھے؟ کس لیے تھے؟ اس لیے نہیں تھے کہ دنیا کی تھوڑی سی تکلیف برداشت کر کے ذرا مال زیادہ کما لیں، ذرا عزت زیادہ مل جائے، ذرا عہدہ اور منصب بڑا مل جائے، ذرا فلاں کا قرب حاصل ہو جائے۔ کائنات کی ساری محنتیں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کے لیے کی، اپنے رب کی توحید کے پرچار کے لیے کی۔ ابھی بچپن ہے، اسی وقت سے قربانیوں کا آغاز ہو رہا ہے۔ والد جو گھر میں بت بنا کے بیچنے والا تھا، وہ گھر میں بت بناتا، ابراہیم علیہ السلام چھوٹے سے بچے دے کے بھیجتا، جاؤ جا کے انہیں فروخت کر کے کما کے لاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نہ چاہتے ہوئے بھی باپ کی بات کے سامنے مجبور ہیں، جانا پڑ رہا ہے، لیکن جا کے اعلان کیا کرتے ہیں؟ جب بیچنے والا خود اپنی چیز کی تنقیص کر رہا ہو، اسے خریدا نہیں جاتا، ابراہیم علیہ السلام انہیں لے کے جاتے اور کہتے، من یشتری من لا ینفع ولا یضر، کون ایسی چیز خریدے گا جس کا نفع کوئی نہیں ہے، جس کا فائدہ کوئی نہیں ہے، لیکن نقصان ہی نقصان ہے، خالی ہاتھ واپس آ جاتے، کوئی خریدنے والا تو ہے۔ پھر باپ کے سامنے کھڑے ہوئے اپنے باپ کو سمجھا رہے ہیں، اے ابو جان، آپ ایسی چیز کی عبادت کیوں کر رہے ہیں جو نفع بھی نہیں دے سکتی، نقصان سے بھی نہیں بچا سکتی؟
آپ کے نفع و نقصان کا مالک نہیں ہے، آپ ایسی چیز کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ پہلی قربانی رب کی توحید کے لیے اپنے باپ کے سامنے کھڑے ہیں، اور اس لیے نہیں کھڑے کہ باپ میرا رشتہ فلاں جگہ کروا رہا ہے، میرا دل وہاں نہیں ہے، میں نے دوسری جگہ کرنا ہے اور میں باپ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ نہیں، ادب اور احترام کو بھی ملحوظ رکھا اور رب کی توحید کی خاطر اپنے باپ کو سمجھا رہے ہیں۔ چھوٹے سے بچے ہیں، سوال کر رہے ہیں کہ ابو آپ ایسی چیز کی عبادت کرتے ہیں، ایسے بت بناتے ہیں جو نفع و نقصان کے مالک نہیں ہے، ان کو چھوڑ دیجئے، اپنے رب سے مانگیے جو نفع بھی دیتا ہے، جو نقصان سے بچاتا بھی ہے، جو فائدہ بھی دیتا ہے، اور اگر امتحان لینا چاہے تو نقصان بھی اسی کے اختیار میں ہے، نقصان سے بچانا بھی اسی کے اختیار میں ہے۔ یہ چھوٹے سے بچے ہیں، باپ نے یہ تربیت نہیں کی کہ تمہارا رب ایک ہے، باپ تو کہتا ہے بت بناؤ، جا کے فروخت کرو، لوگ ان بتوں کے سامنے جھکیں گے، ان سے مانگیں گے، ان سے سوال کریں گے۔ لیکن ابراہیم ہیں، فطرت کا وہ عقیدہ لے کے اپنے بچپن میں باپ کے سامنے کھڑے ہیں، اور پھر اگلا مرحلہ آتا ہے، دوسری قربانی دینی پڑتی ہے جب بڑے ہوئے، اپنی قوم کے سامنے کھڑے ہوئے، اپنی قوم سے سوال کرتے ہیں۔ جب انہیں دیکھا کہ یہ بتوں کے سامنے کھڑے ہیں، یہ بتوں سے مانگتے ہیں، یہ بتوں کے سامنے اپنی حاجتیں رکھتے ہیں اور ایسی چیزوں کو پکارتے ہیں جو ان کی پکار کو سن نہیں سکتی، جو ان کے نفع و نقصان کی مالک نہیں ہے، اور کہنے لگے ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، اے میری قوم کے لوگوں، اے میرے والد گرامی، آپ ایسی چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، یہ جن کی تم عبادت کرتے ہو یہ کیا چیزیں ہیں؟ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، آپ ان کے سامنے کیوں جھکتے ہیں؟ وہ بت جو خود بناتے ہیں اس کے سامنے جھکتے کیوں ہیں؟ اپنی قوم کو توحید کی دعوت دے رہے ہیں، اپنی قوم کو توحید کا سبق سکھا رہے ہیں، اور ایسے بھی قوم نہیں مانی تو پھر ایک اور انداز اپنایا، سورج کے سامنے کھڑے ہوئے، چاند کے سامنے کھڑے ہوئے، ستاروں کے سامنے کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہو کے انہیں بتایا کہ اگر اسے الہ بنا دیا جائے، اس چاند کو معبود سمجھ لیا جائے، یہ تو غروب ہو جانے والا ہے، ان ستاروں کو معبود بنا لیا جائے، یہ تو ڈوب جانے والے ہیں، اگر اس سورج کو اپنا معبود بنا لیں تو رات کے وقت کس سے مانگیں گے؟ یہ تو ڈوب جانے والا ہے۔ اور ایسے رب کی توحید کا اظہار کر دیا، اپنی قوم کو مثال دے کے سمجھا دیا کہ اس رب کو پکارو جو دن کو بھی سنتا ہے، جو رات کو بھی سنتا ہے، جو زبانیں بھی ساری سمجھتا ہے، جو دل کی باتیں بھی جانتا ہے، اور جو سب کی ضروریات کو بھی جانتا ہے۔ اپنے اس رب سے کیوں نہیں مانگتے؟ ان بتوں کے سامنے کیوں مجاور بنے بیٹھے ہو؟ ان بتوں سے کیوں مانگتے ہو؟ ان بتوں سے کیوں سوال کرتے ہو جو نفع اور نقصان کے مالک ہی نہیں؟ پھر اب تیسری قربانی کا وقت آ گیا، قوم نہیں مانی، بادشاہ وقت کے سامنے کھڑے ہو گئے، اسے توحید کا سبق سکھا رہے ہیں، اسے رب کا پیغام پہنچا رہے ہیں، اور بادشاہ اس بات سے انکار کر رہا ہے۔ اللہ نے اسے حکمرانی تو دی ہے لیکن توحید کی نعمت سے محروم رکھا ہے۔ کائنات کے امام ابراہیم علیہ السلام اپنے اس وقت کے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کے رب کی توحید کو بیان کر رہے ہیں، کلمہ حق کو بیان کر رہے ہیں، اور وہ آگے سے مناظرے کر رہا ہے، وہ آگے سے جواب دے رہا ہے، ماننے کو تیار نہیں ہے۔ قرآن مجید نقشہ کھینچتے ہوئے اس بات کا بھی تذکرہ کرتا ہے کہ کیا الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربی، کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو ابراہیم کا مقابلہ کر رہا ہے، جو ابراہیم کے واضح دلائل کے سامنے اپنی چھوٹی چھوٹی دلیلیں رکھ رہا ہے؟ ان آتاہ اللہ الملک، اور سمجھتا یہ ہے کہ اس کے پاس بادشاہی ہے، اس کے پاس حکمرانی ہے، اللہ نے اسے اختیار دے رکھا ہے،
तौहीद का इनकार करके अपने आप को रब मनवाना चाहता है, अपने आप को इलाह और माबूद बनाना चाहता है। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसके सामने खड़े हैं और कहते हैं रब्बी अल्लज़ी युहयी व युमीत, कि मेरा रब वो है जो जिंदा भी करता है, जो मारता भी है। कहने लगा अना उहयी व उमीत, मैं भी जिंदा करता हूं, मैं भी जिंदगी देता हूं, मैं भी मौत दे सकता हूं। दो शख्स बुलाए, एक को कत्ल कर दिया, दूसरे को छोड़ दिया, कहा देखो मैंने जिंदगी दी है इसको, मैंने उसे मौत दे दी, जैसे कत्ल कर दिया है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस नाखलफ की बात को समझ गए कि ये दलील की दुनिया से मानने वाला नहीं है, जैसा मुंह वैसा थप्पड़। इसी का जवाब देते हुए इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा मेरा रब वो है जो सूरज को मशरक से तुलू करता है, अगर तू रब होने का दावा करता है तो आज सूरज को मगरब से तुलू कर ले। फबुहितल्लज़ी कफर, लाजवाब हो गया। लेकिन इब्राहीम की तौहीद का जवाब तो नहीं दे सका, लेकिन बात मानने को अभी भी तैयार नहीं हुआ। फिर एक मरहला वो भी आया जब कौम के लोग मेले पे जा रहे हैं, शिर्क के इर्तिकाब के लिए बड़े बड़े मेले और उर्स उनका इत्तिमाम करने के लिए जा रहे हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी कहते हैं आओ हमारे साथ चलो, जाके देखते हैं। कहा नहीं, इन्नी सकीम, मेरा दिल तुम्हारे इन कामों में नहीं लगता, मुझे ये बीमारी तौहीद की बीमारी है, जैसे आज भी लोग बीमारी समझते हैं कि ये हर वक्त तौहीद का नाम लेने वाले, हर वक्त एक अल्लाह अल्लाह कहने वाले, ये क्या बीमारी लेके बैठे हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी यही बीमारी लेके बैठे और कहा इन्नी सकीम, मैं बीमार हूं, मैं तुम्हारे इलाहों की इबादत नहीं कर सकता। और जब कौम चली गई, कौम मेले पे जा रही है और माबूद जो हिफाजत करने के लिए बनाए गए थे वो अपनी हिफाजत नहीं कर सके, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वो जो बुत साज के घर पैदा हुए थे बुत शिकन होने का हक अदा कर दिया और बुतों को तोड़ के रेजा रेजा कर दिया। जब कौम वापस आई, आकर कहने लगी कि ये काम किसने किया है, उन्हें याद आया कि इब्राहीम है ना जो हमारे बुतों को बुरा कहता था, जो ये कहता है कि ये बुत नफा और नुकसान के मालिक नहीं है, यकीनन उसी का काम हो सकता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बादशाह के दरबार में तलब किया गया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो रब की तौहीद की गवाही और दावत देने वाले, बादशाह के दरबार में खड़े होकर ऐलान करते हैं कि इनसे पूछो, ये जो तुम्हारा एक बुत रहता है इससे पूछो तो सही, इससे सवाल तो करो कि इनका ये हशर किसने किया है। कहने लगे तू जानता है ये सुनता नहीं है, ये देखता नहीं है, ये कुछ कर नहीं सकता। तो जवाब यही था ना कि कर नहीं सकता तो तुम इसकी इबादत क्यों करते हो। लेकिन कौम, बादशाह भी साथ है, पूरी कौम भी मिली हुई और कहा कि इब्राहीम को आग में डाल दो, हर्रिकूहु वंसुरू आलिहतकुम, इब्राहीम को जलाओ, अपने माबूदों की मदद करो। वो माबूद जो मदद करने के लिए होते हैं, उन्होंने कहा नहीं, माबूदों की मदद इस तरह से होगी कि इब्राहीम ने उन्हें तोड़ा है, इब्राहीम को जला दो, आग में डाल दो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जाता है। आप नहीं जानते थे कि ये अल्लाह के हुक्म से ठंडी हो जाएगी। रब की रहमत पे उम्मीदें तो बड़ी थी, रब से मायूस तो नहीं थे, लेकिन तैयार हो गए, अपनी जान की कुर्बानी के लिए तैयार हो गए। ये नहीं कहा कि ये तो मेरे बाप का पेशा है, मैं तुम्हें तुम्हारा बुत बना के दे देता हूं, तुम मुझे कुछ ना कहो, तुम्हारे बुत नए बन जाएंगे, मैं नए बना के तामीर करके दे दूंगा। नहीं, आग में जाने को तैयार हो गए और अपनी जान की कुर्बानी के लिए तैयार हो गए और लोगों ने आग जलाई। और ऐसी आग कि कायनात में शायद ऐसी आग ना उससे पहले जलाई गई ना उसके बाद जलाई गई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उस आग में डाल दिया गया। कौम खुश है, आज हमारे माबूदों की मदद हो रही है, जिन्हें तोड़ा था आज मुजरिम को सजा मिल रही है। लेकिन रब की तकदीर मुस्करा रही है, अल्लाह ने हुक्म दे दिया। वो आग जो रब के हुक्म के बगैर जला नहीं सकती, वो आग अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उससे कहा या नारुकुनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम, ए आग मेरे इब्राहीम के लिए
ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا۔ اور یہ آگ صرف ٹھنڈی نہیں ہوئی کہ ابراہیم کو کہیں تپش سے بچاتے بچاتے کہیں سردی نہ لگ جائے، کہا سلامتی والی ہو جا، نہ اس میں گرمی رہی نہ سردی۔ یہ آگ، یہ سورج جو آج ہم برداشت نہیں کر پا رہے، اس کی تپش ہم سے برداشت نہیں ہوتی، اور ہم مسجد سے دور، دین سے دور، اس لیے کہ وہاں جائیں گے گرمی لگے گی، رب کی توحید سے دور۔ لیکن ابراہیم نے اس سورج سے نہیں، کائنات کی سب سے بڑی آگ سے بھی ڈرے نہیں ہیں، قربانی کے لیے تیار ہو گئے اور اللہ نے اس سے بچا لی۔ یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا۔ اللہ نے بھی پھر مدد کی۔ اور پھر چوتھی قربانی کا وقت آیا، جب قوم کو بھی سمجھا رہے ہیں، والد کو بھی سمجھا رہے ہیں، بادشاہ وقت کے سامنے بھی کھڑے ہیں، لیکن کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اتنا بڑا معجزہ بھی دیکھ لیا ہے کہ ابراہیم کے لیے جلائی گئی وہ آگ، اس میں ابراہیم کو جلانا چاہا، جلا نہیں سکے۔ اب ضرورت تو اس بات کی تھی کہ سارے ابراہیم پہ ایمان لے آتے، لیکن ایمان لانے کو اب بھی تیار نہیں، مقابلے پہ آئے۔ اور پھر وقت وہ آ گیا کہ ابراہیم علیہ السلام چوتھی قربانی دے رہے ہیں، اپنے رب کی خاطر قربانی دے رہے ہیں، اور ہجرت کی اجازت مل گئی ہے، اور والد جو سامنے کھڑا ہے اور جو کہتا ہے اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تو اب بھی میرے معبودوں کو نہیں مانتا، میرے الہوں کو نہیں مانتا، ان بتوں کو رب نہیں مانتا؟ اگر نہیں مانتا، لئن لم تنتہی، اگر اس کام سے باز نہ آیا، میرے بتوں کی نفی سے باز نہ آیا، لأرجمنک، میں تجھے رجم کر دوں گا، پتھر مار مار کے ہلاک کر دوں گا، وَاہْجُرْنِی مَلِیَّا، یا مجھے چھوڑ دے، مجھے تنہا چھوڑ دے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین کے حکم پہ ہجرت کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ والد سے بدتمیزی نہیں کی، بد اخلاقی کا مظاہرہ نہیں کیا، یہ نہیں کہا تو کون ہوتا ہے مجھے گھر سے نکالنے والا، لیکن اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے ادب اور احترام کے ساتھ اپنے والد سے کہتے ہیں انی ذاہب الی ربی سیہدین۔ والد کائنات کا بدترین انسان بھی اگر ہو تو اس کے سامنے اونچا بولنے اور بدتمیزی کی اجازت نہیں دی۔ کہا ابراہیم علیہ السلام نے انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، میرا رب مجھے راستہ دکھا دے گا، میرا رب مجھے جہاں بھیجنا چاہے گا میں چلا جاؤں گا، تیرے گھر کو چھوڑ دیتا ہوں، تیرے گھر سے نکل سکتا ہوں، لیکن اپنے رب کی توحید کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ وہاں سے چلے، ہجرت ہو گئی، پانچویں قربانی کا وقت آ گیا، پانچویں آزمائش آ گئی۔ اللہ کی طرف سے وہ بیٹا جو مانگ مانگ کے لیا تھا، رب حبلی من الصالحین، جوانی میں مانگتے رہے لیکن اللہ نے نہیں دیا، بڑھاپے میں بیٹا ملا، اور پھر رب کی طرف سے حکم آ گیا کہ اپنے بیٹے کو اور بیوی کو جا کے بیابان اور خالی جگہ میں مکہ میں چھوڑ کے آ جاؤ۔ ہمیں یہ تو یاد ہے نا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لٹا چکے تھے، لیکن اس سے پہلے بھی قربانی تھی، اور وہ یہ کہ اللہ نے جو بیٹا دیا تھا کہا بیٹے کو بھی اور بیوی کو بھی مکہ میں جا کے چھوڑ کے آ جاؤ۔ یہ کوئی چھوٹی قربانی نہیں تھی۔ آج ایک دن کے لیے، ایک ہفتے، مہینے کے لیے چھوڑنا پڑ جائے۔ دن کو بچہ سکول جاتا ہے، پیچھے ٹینشن ہوتی ہے کہ پتہ نہیں سکول میں کس حال میں ہوگا، چھوٹا سا شیرخوار بچہ ہے، معصوم بچہ ہے، کھانے پینے کے لیے کوئی دودھ کا انتظام بھی نہیں ہے، وہاں کوئی اور بھی کسی چیز کا انتظام نہیں ہے، ایسی جگہ پہ چھوڑ کے آئے ہیں جہاں پہ نہ کوئی انسان ہے، نہ اناج ہے، نہ پانی ہے، اور ایسی جگہ ہے جو بیابان ہے، اور اللہ کے حکم کے مطابق ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کو، اپنے بیٹے کو وہاں چھوڑ کے واپس آ رہے ہیں۔ بیوی بار بار سوال کرتی ہے ابراہیم بتاؤ تو صحیح ہو کیا گیا ہے، ہمیں یہاں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ آج کی کوئی بیوی ہوتی
تو اس کے سامنے کوئی ایسا کر کے دکھاتا، پھر اسے پتا چلتا۔ لیکن ابراہیم ہے، اللہ نے گھرانہ ہی ایسا چنا ہے، انتخاب ہی ایسے لوگوں کا کیا ہے۔ اپنی بیوی کو چھوڑ کے آ رہے ہیں، کئی بار پوچھ چکی ہے ابراہیم کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا، خود ہی کہنے لگی کیا اللہ کے حکم پہ چھوڑ کے جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام پیچھے نہیں مڑے، واپس پلٹ کے دیکھا نہیں، چلتے چلتے کہنے لگے ہاں اللہ کے حکم پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، جس رب نے تمہیں دیا ہے وہ رب مجھے حکم دے رہا ہے کہ میں تمہیں چھوڑ کے چلا جاؤں۔ بیوی بھی ایمان والی تھی، کہنے لگی پھر ہمارا رب ہمیں ضائع نہیں کرے گا، پھر رب کبھی ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اگر اس رب کے حکم پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں نا تو وہ رب ہمیں سنبھال لے گا۔ ابراہیم علیہ السلام بیوی اور بچے کو وہاں چھوڑ کے واپس آ رہے ہیں اور اپنے رب سے دعائیں کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے دل میں شفقت تو ہے، نرمی تو ہے، اپنی کسی لڑائی کی وجہ سے بیوی کو نہیں چھوڑ کے آئے، رب کے حکم پہ چھوڑ کے آئے ہیں۔ آج ہم بھی ہمارے معاشرے میں بیویوں کو ماں باپ کے گھر چھوڑا جاتا ہے، کس لیے؟ لڑائی ہو گئی ہے، اختلاف ہو گیا ہے، طلاق ہو گئی ہے، فلاں ہو گیا ہے، لیکن ابراہیم نے اپنی انا کی خاطر نہیں، کسی لڑائی میں تسکین کی خاطر نہیں، رب کی خاطر، رب کے حکم پہ وہاں پہ چھوڑ کے واپس آئے اور رب سے دعائیں کر رہے ہیں، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، کہ ہمارے رب، اے میرے پروردگار، میں نے اپنی اولاد کو تیرے گھر بیت اللہ کے قریب ایسی جگہ میں چھوڑا ہے جہاں کوئی چیز اگتی نہیں ہے، بواد غیر ذی زرع، جو زرعی زمین نہیں ہے، جب کائنات کی کوئی چیز وہاں ملتی نہیں ہے، وہاں چھوڑ کے آ گیا ہوں، تیرے حکم پہ چھوڑ کے آ گیا ہوں، لیقیم الصلاۃ، اور چھوڑا اس لیے ہے کہ یہ نماز قائم کرتے رہے۔ ہمیں تو اپنی اولاد کی اتنی بھی فکر نہیں ہوتی نا کہ اولاد کی نیند نہ خراب ہو جائے، اسے نماز کے لیے نہ اٹھانا، لیکن ابراہیم ہیں رب کے لیے قربانی دے کے بیابان جگہ پہ بیوی اور بچے کو چھوڑ کے آ رہے ہیں۔ ربنا لیقیم الصلاۃ، اس لیے چھوڑ رہا ہوں اللہ، تیرا حکم ہے کہ یہ نماز قائم کرتے رہیں۔ اور ہم کتنی نماز قائم کرتے ہیں، ہم اپنی اولادوں کو کتنی نماز قائم کرواتے ہیں، تذکرہ تو ہم بھی کرتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ محبت کا اظہار تو ہم بھی کرتے ہیں، لیکن محبت جو ہونی چاہیے کہ ان کے نقش قدم پہ بھی چلیں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے ابراہیم اور ابراہیم کے ساتھیوں میں نشانیاں ہیں، اسوہ ہے، قدوہ ہے تمہارے لیے ابراہیم۔ وہاں چھوڑ کے آگے، اور یہ کوئی چھوٹی قربانی نہیں تھی، اس سے بھی بڑی قربانی، چھٹی قربانی پھر یہ دی کہ وہ بیٹا مانگ مانگ کے رب سے لیا، وہ بیٹا فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، جب چلنے پھرنے کی عمر کو پہنچا نا، باپ کے کام آنے کی عمر کو پہنچا، اور جو اولاد والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ بچہ اس عمر میں ماں باپ کو کتنا محبوب ہوتا ہے، جب وہ پیاری پیاری توتلی زبان سے باتیں کر رہا ہوتا ہے، جب آپ کچھ کہیں تو آپ کے کام آ رہا ہوتا ہے، جب اسے دنیا کی ہوا نہیں لگی ہوتی اور وہ اپنے ماں باپ کے نقش قدم پہ چل رہا ہوتا ہے، جب اس عمر کو پہنچا بیٹا نا تو کہا ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے بیٹے میں دیکھتا ہوں کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیرا کیا خیال ہے، تیری کیا رائے ہے؟ جانتے تھے کہ رائے کیا ہونی ہے، جو باپ نے سکھایا ہے وہی رائے ہو۔ فانظر ماذا تری، بتا تو صحیح تیری رائے کیا ہے، تیرا خیال کیا ہے۔ ہوتا کوئی آج کا بچہ تو کہتا ابو دماغ تو خراب نہیں ہو گیا، ابو کو نشہ کر کے تو نہیں آ گئے، کیونکہ ہم تو اپنے بچوں کو سکھاتے ہی ہیں نا، ہمارے بچوں کی تربیت ہوتی ہے موٹو پتلو سے، ہمارے بچوں کی تربیت ہوتی ہے پتہ نہیں کون کون سے کارٹونوں سے، اور پتہ نہیں کون کون سی فلموں ڈراموں سے تربیت ہوتی ہے۔ یا ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کی تربیت کر چکے تھے،
جانتے تھے اس کا جواب وہی ہوگا جو اس کے باپ نے اسے سکھایا ہے، اس لیے پوچھا۔ تو بیٹے نے بھی وہی جواب دیا، وہ باپ کی امنگوں پہ پورا اترا اور کہنے لگا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ اے والد گرامی، جو آپ کو آپ کے رب کی طرف سے حکم ہوا ہے نا، آپ وہ کر لیں، آپ اپنے بیٹے کو صبر کرنے والا پائیں گے۔ ابھی بیٹا معصوم ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، کوئی لمبی چوڑی باتیں نہیں سمجھتا، وہ اس نے کوئی لمبی چوڑی تعلیم نہیں لی تھی، لیکن تربیت کرنے والا گھرانہ ابراہیم کا گھرانہ تھا، جس نے ساری زندگی اپنے رب کے لیے قربانیاں دی۔ اور پھر وہ بیٹا کہنے لگا اے ابو، جو آپ کے رب نے آپ کو حکم دیا ہے نا، آپ وہ کر لیں، میں صبر کر لوں گا۔ پھر اللہ نے بھی پکارا قد صدقت الرؤیا، ابراہیم تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، تم اپنی بات پہ پورے اتر گئے ہو۔ یہ تھی قربانیاں، یہ تھے امتحان، یہ تھے ابراہیم علیہ السلام کے اوپر آنے والی آزمائشیں اور ان پہ پورا اترنا، کہ والد کو توحید کی دعوت دینی پڑی تو چھپے نہیں ہیں، قوم کو سمجھانا پڑا تو ہر انداز سے سمجھایا ہے، اپنے بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کو بیان کرنا پڑا تو ڈنکے کی چوٹ بیان کیا ہے، ہجرت کرنی پڑی تو اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑ کے چلے گئے، بیوی بچے کو چھوڑنا پڑا تو بیابان میں چھوڑ کے آ گئے، اور پھر اپنے ہی بیٹے کے گردن پہ چھری چلانے کا حکم ہوا تو ابراہیم اس کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ لیکن اللہ نے ان سارے امتحانوں کے بعد ابراہیم سے وعدہ کر لیا انی جاعلک للناس اماما، کہ ابراہیم ہم تجھے امام بنا رہے ہیں، کائنات کے لیے ابراہیم علیہ السلام امام بنے۔ آج ہر شخص ان کی طرف نسبت اپنے لیے شرف سمجھتا ہے، سعادت سمجھتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلنے والے بن سکیں۔ ہم اتنی بڑی قربانیاں تو نہیں دے سکتے، لیکن ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے چھوٹی چھوٹی قربانیاں جو دینی پڑ جائیں، کم از کم ان کے لیے تو تیار ہو جائے نا۔ کہیں مالی قربانی ہوتی ہے، کہیں جانی قربانی دینی پڑ جاتی ہے، کہیں اولاد کی قربانی دینی پڑ جائے، تو اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اللہ کے لیے ہم یہ قربانیاں دینے کو تیار ہو جائیں۔ اور جو یہ قربانیاں دے دیتا ہے، اللہ رب العالمین اسے ہمیشہ کے لیے زندہ فرما دیتے ہیں۔ جو ہم نے کہا، جو سنا، اس میں جو غلطی کوتاہی ہوئی اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرمائیں، اور جو صحیح بات ہوئی اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید۔ اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين، اللهم انصر اخواننا في فلسطين، اللهم انصرهم نصرا عزيزا، اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔